بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آپریشن غضب الحق کے تحت پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف زمینی اور فضائی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افواج پاکستان نے پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈپوز کو تباہ کر دیا۔ بارڈر پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے شمال اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا اور انہیں دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک فوج کی کارروائی کے نتیجے میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے کارندے فرار ہو گئے۔ آپریشن غضب الحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ جی ناظرین، پاکستانی معیشت کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہلے دن کھلتے ہی کریش کر گئی۔ پی ایس ایکس بینچ مارک 100 انڈیکس کاروبار کے دوران 13,050 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,44,445 تک گر گیا۔ ایس سی 30 انڈیکس 6.39% کم ہوا، جس کے بعد کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل کیا گیا۔ کاروبار معطل ہونے پر 100 انڈیکس 9,780 پوائنٹس کی کمی سے 1,47,715 تھا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,44,119 کی نچلی سطح تک آیا، جبکہ 1,50,174 کی بلندی پر بھی گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,57,496 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھونچال آ گیا ہے۔ بمبئی کا سینسیکس 2.70% کم ہو کر 76,790 پر آ گیا ہے۔ جاپان کا نکئی 6.53% کم ہو کر 51,765 پر آ گیا۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 2.56% کم ہو کر 25,097 پر آ گیا۔ کورین کاسپی 8.16% کم ہو کر 5,129 پر آ گیا ہے۔ انڈونیشیا کمپوزٹ 3.36% کم ہو کر 7,330 پر آ گیا۔ جی ناظرین، ادھر ایران سے خبر ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو نیا سپریم لیڈر آف ایران نامزد کر دیا گیا۔ ایران کی مجلس خبرگان نے قوم سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان نے ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی مجلس خبرگان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ اس سے قبل سینئر عالم دین آیت اللہ احمد العلم الہدیٰ کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر کا باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ عرب میڈیا میں بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجلس خبرگان کے اکثریتی ارکان مجتبیٰ خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کرنے پر متفق ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم لیڈر کے باضابطہ اعلان میں تاخیر سیکورٹی خدشات کی وجہ سے تھی۔ برطانوی ٹی وی کا بھی کہنا تھا کہ ایران کی مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر پر متفق ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اسرائیلی میڈیا بھی ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کے نئے سپریم لیڈر کی حیثیت سے منتخب ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے فارسی میں نئے ایرانی رہبر معظم کو دھمکی دی ہے کہ اسرائیلی فوج خامنئی کے جانشین کے تعاقب میں بھی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے طور پر مجتبیٰ حسینی خامنئی کی نامزدگی پر باقاعدہ تبصرہ کرنے سے گریز کیا اور مختصر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے، فیصلہ درست وقت پر کریں گے۔
دوسری طرف نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی حمایت میں ایران کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اتوار کی رات نئے ایرانی سپریم لیڈر کا اعلان ہوتے ہی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور ریلیاں نکالیں۔ دریں اثنا ایران کی مجلس خبرگان نے قوم سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ مجلس خبرگان کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کریں۔ موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کی مسلح افواج کی قیادت اب نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کر لیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ مجتبیٰ خامنئی کی پیروی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پشکیان نے کہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد اور ارادے کی مضبوطی ہے۔ فیصلہ ملک کی یکجہتی اور قومی وحدت کے فروغ کے لیے ہے۔ جی ناظرین، اسی دوران مجتبیٰ خامنئی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ایران نے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر تازہ حملے کر دیے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں آسمان پر ایرانی میزائل دیکھے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 24 گھنٹوں میں 4 امریکی میزائل شکن دفاعی ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں الفجیرہ میں آئل انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی حکام کے مطابق آگ ڈرون کا ملبہ گرنے کے باعث لگی۔ تمام انڈسٹری زون کی سرگرمیاں متاثر نہیں ہوئیں۔ کویت کے سبیہ پاور اور واٹر پلانٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ اس صورتحال میں امریکہ نے سعودی عرب میں موجود امریکی سفارتی عملے کو واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کی جانب سے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور دوست ریاستوں کے خلاف حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی کارروائیوں کو کسی بھی صورت قابل قبول یا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ادھر سعودی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ جوف ریجن میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ٹرکیہ نے شمالی قبرص میں فضائی دفاعی نظام اور 6 F-16 طیارے تعینات کر دیے۔ اس حوالے سے ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ضرورت پیش آئی تو ترک قبرصیوں کی سیکیورٹی کے لیے اضافی اقدامات بھی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔